اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک کل تو کہہ دے اے پیغمبر، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون اللہ محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی پھر تم پیروی کرو میری، یحببکم اللہ محبت فرمائے گا تم سے اللہ تعالی، ویغفر لکم ذنوبکم اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ بے شک کل آپ کہہ دیجئے، تو کہہ دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، والرسول اور اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم منہ موڑ لو گے، فَإِنَّ اللَّهَ پھر بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب نہیں پسند فرماتا، الکافرین کافروں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ پسند کیا نبوت کے لیے آدم کو، ونوحن اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین جہان والوں پر فضیلت دے کر، ذریتاً وہ اولاد ہیں، بعضها من بعض ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والے علم والے ہیں۔ اذ قالت جب کہا امرأۃ عمران عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، نظر تو منت مانی میں نے، لکا تیرے لیے، ماں اس بچے کی جو فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد ہے دنیاوی کاموں سے، فتقبل منی پھر تو قبول فرما میری منت، انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے، سمیع سننے والا، العلیم علم والا۔ فلما پھر جب وضعتها جنم دیا عمران کی بیوی نے اس بچے کو، قالت عرض کی اس نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، وضعتها جنا اس کو، انسا لڑکی، واللہ اور اللہ تعالی عالم خوب جانتے ہیں، بما وضعت جو جنا اس نے، ولیس الذکر اور نہیں ہے لڑکا، کل انثا لڑکی کی مانند، وانی سمیتها اور بے شک نام رکھا میں نے اس بچی کا، مریم، وانی اور بے شک میں، اعیذها پناہ میں دیتی ہوں مریم کو، بکا تیری، وذریتها اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے، فتقبلها پھر قبول فرمایا مریم کو، ربها اس کے رب نے، بقبول حسن قبول فرمانا اچھا، وانبتها اور بڑھایا مریم کو اللہ تعالی نے، نباتا حسنا بڑھانا اچھا، وکفلها اور کفالت کی مریم کی، زکریا نے، کلما دخلا جب کبھی داخل ہوتے، زکریا علیہا مریم کے پاس، کلما دخل علیہا زکریا المحراب جب کبھی داخل ہوتے مریم کے پاس زکریا المحراب حجرے میں، وجدا وہ پاتے، عندہا مریم کے پاس، رزقن رزق، قال پوچھتے زکریا، یا مریم اے مریم، انا لکی ھذا کہاں سے آئے ہیں تیرے لیے یہ کہاں سے آیا ہے تیرے لیے یہ رزق، قالت عرض کرتی مریم، ہوا من عند اللہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یرزق رزق دیتے ہیں، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، بغیر حساب بے حساب، ہنالکا اسی جگہ، دعا مانگی زکریا نے، ربہ اپنے رب سے، قال عرض کی زکریا نے، ربی میرے رب، حب لی تو عطا فرما مجھے، من لدن کا اپنی جناب سے، ذریتن طیبہ پاکیزہ اولاد، انکا بے شک تو، سمیع الدعاء دعا کو سننے والا ہے۔ بے شک فنادتہ الملائکۃ پھر آواز دی زکریا کو فرشتوں نے، وہو قائم اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، یصلی دعا مانگ رہے تھے، فی المحراب حجرے میں، فرشتوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھے اے زکریا، یحییٰ بیٹے کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوگا یحییٰ، بکلمۃ من اللہ اللہ تعالی کی کلمہ یعنی عیسیٰ کی،
हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि कलिमत मिन अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया है। वसैयदन और यहया सरदार होगा, व हसूरन और यहया पाकीज़ा होगा, औरतों से बेरगबत होगा, व नबीयन और नबी होगा, मिनस्सालिहीन नेक लोगों में से होगा। औला अर्ज की जकरिया ने, रब्बी मेरे रब, अन्ना कैसे, यकूनु होगा, ली मेरे लिए, गुलामुन बेटा, गुलामुन लड़का, वक़द बलगनी अल किबरु और तहकीक पहुंच चुका है मुझे बुढ़ापा, वम्रअती और मेरी बीवी, आखिरुन बांझ है। वाला कहा इसी तरह अल्लाह ताला यफ़अलु करता है, मा यशाउ जो चाहता है। औला अर्ज की जकरिया ने, रब्बिया मेरे रब, इजअल तू बना ली मेरे लिए, आयतन बच्चे की पैदाइश की कोई निशानी। औला फरमाया अल्लाह ताला ने, आयतुका तेरी निशानी ये है, अल्लाह तुकल्लिमन नासा ये कि नहीं तू कलाम कर सकेगा लोगों के साथ, सलासता अय्यामिन 3 दिन, इल्ला रमजा मगर सिवाय इशारों के, वज़कुर रब्बका और तू याद कर अपने रब को, कसीरन बहुत ज्यादा, वसब्बिह और तू तस्बीह पढ़, बिल अशी शाम को, वल इबकार और सुबह को। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा वाक़या है। और इसकी रीज़न भी वही है जो नजरान के ईसाइयों का वफद आया था और आकर उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़ा किया कि ईसा जो हैं वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको सबसे पहले तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी दीन की दावत दी कि इस्लाम कबूल कर लो। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शजरा नसब बयान फरमाया इस रुकू के अंदर। जो लोग भी सो रहे हैं प्लीज जाग कर एक्टिव होकर बैठें। जिस तरह लाइव क्लास होती है, क्लास के अंदर बैठ के जैसे आप सुनते हैं उस तरह बैठा करें। कुरान पाक हाथों में पकड़ के हाथ के अंदर पेंसिल रखा करें, जरूरी पॉइंट्स साथ साथ लिख लिया करें और काम काज छोड़ के बैठा करें। जो डायरेक्ट सुनने का आपके ऊपर असर होगा वो रिकॉर्डिंग सुनने का असर नहीं होगा। रिकॉर्डिंग्स तो बहुत ज्यादा आपको मिल सकती हैं। ये क्लास लेने का मकसद यही है कि आप डायरेक्ट सुने। तो प्लीज आप इस टाइम को वेस्ट ना किया करें। अल्लाह ताला के से किए हुए अहद को याद रखा करें कि आपने ये घंटा अल्लाह के नाम किया हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। सबसे पहले तो इस आयत के मुखातिब ईसाई हैं। वो ईसाई जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ बात करने, सवाल जवाब करने आए थे। उनको इस्लाम की दावत दी गई और उनसे कहा गया कि अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर तुम मेरी पैरवी करो। अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और वो तुम्हें तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाले रहम फरमाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। हर इंसान को अपने खालिक से मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला से तकरीबन हर इंसान को मोहब्बत है। बाकी जो इख्तिलाफ है अकायद में वो नबियों पे आके आ जाता है। अंबिया में कुछ लोग इख्तिलाफ करते हैं, कुछ लोग जो है किताबों में इख्तिलाफ करते हैं। बहरहाल और चीजों में इख्तिलाफ है। कुछ लोग अल्लाह के अलावा और खुदा बना लेते हैं। तो लेकिन मेन जो मोहब्बत है, असल मोहब्बत हर इंसान को तकरीबन अल्लाह ताला से होती है। तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत का तुम्हें दावा है, तो फिर तुम मेरी पैरवी करो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे तो तुम्हें मेरी पैरवी करनी होगी। इस सूरत में अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह भी मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सुन्नत की देखिए अहमियत कितनी ज्यादा है। हम अक्सर चीजें सुन्नत कहकर छोड़ देते हैं और ये कह देते हैं कि चले सुन्नत ही है, कोई बात नहीं। हालांकि सुन्नत जो है वो इस कदर कीमती है कि हम जो 24 घंटे इस तलाश में होते हैं कि हमें कोई कामयाबी का गुर बता दे, कोई कामयाब जिंदगी का कोई तरीका बता दे कि हम किस तरह से एक कामयाब जिंदगी बसर कर सकते हैं, तो वो सुन्नत है। क्योंकि कायनात में जो सबसे कामयाब तरीन इंसान गुजरा है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं गुजरा।
تو اس لیے اگر ہم ان کے طریقوں کے مطابق چلیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اور سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے. تو ہر چیز کو کرتے ہوئے سب سے پہلے دیکھا کریں کہ میرے نبی نے کس طریقے سے یہ کام کیا. کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، صبح اٹھتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے، جوتا اتارتے ہوئے، جوتا پہنتے ہوئے، سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے، یعنی گھر کے اندر کام کاج کرتے ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے نبی نے کیا طریقہ اپنایا. تو اس کا آسان سا ایک میں آپ کو پوائنٹ بتا دیتی ہوں کہ آپ کو سنت تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا، اور ہر گندا کام یعنی برا کام جو جیسے ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، اس طرح کے کام جو ہیں وہ آپ بائیں ہاتھ سے فرماتے تھے. تو اس چیز پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں. دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا، اور اس کے اوپر بچوں کو بھی لانا شروع کر دیں. بچوں کو بھی سے عادت ڈالیں ان چیزوں کی. کپڑے پہنتے ہوئے دائیں سائڈ سے شروع کرنا، جوتا پہنتے ہوئے دائیں سائڈ سے شروع کرنا، اتارتے ہوئے بائیں سائڈ سے شروع کرنا. تو یہ چیزیں جو ہیں مین اگر ایک پوائنٹ میں بات کی جائے تو سنت ہے. اس کے علاوہ اور آپ جتنی محبت ہوگی اتنی زیادہ سنت کو تلاش کریں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ بتا دیا ہے کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر میری پیروی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول. پھر اگلی آیت میں بھی یہی دعوت دی کہ آپ ان سے کہہ دیں نجران کے عیسائیوں سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. پھر اگر وہ اطاعت سے منہ موڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے. یعنی اگر محبت چاہتے ہو تو پھر نبی کی پیروی کرنی ہوگی. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب شروع ہوتا ہے. آل عمران میں سے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عمران جو تھے وہ حضرت مریم کے والد تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے. یعنی جو عمران تھے اور جو حضرت زکریا تھے ان دونوں کی بیویاں آپس میں بہنیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو نبوت کے لیے جہان والوں پر فضیلت دی اور ان کو چن لیا. ذریۃ بعضھا من بعض. یہ سارے ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یعنی آدم سے کے بعد پھر نوح، نوح کے بعد پھر ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہی آل عمران ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ان کو فضیلت دی جہان والوں پر، اور ان کی اولادوں کے اندر نبوت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. واللہ سمیع علیم. اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اے عیسائیوں. یعنی جانتے تو ہو تم، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کچھ یہاں سے اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ عمران کی بیوی جو کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی جو والدہ تھیں، حضرت مریم کی جو والدہ تھیں عمران کی بیوی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں آپ کے لیے اس کو مختص کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، دنیاوی کاموں میں اس کو نہیں لگاؤں گی، دین کی راہ میں اس کو قربان کر دوں گی. فتقبل منی. لہٰذا میری منت قبول فرمائیے. انک انت السمیع العلیم. کیونکہ آپ سننے والے اور علم والے ہیں، آپ جانتے ہیں میری نیت سراسر آپ کی رضا ہے. فلما وضعتھا. پھر جب مریم کی والدہ نے بچہ جنم دیا، قالت ربی انی وضعتھا انثی. بیٹی دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ یہ تو میں نے بیٹی جنم دے دی ہے، جبکہ میں نے تو منت مانی تھی کہ میں یہ بچہ اللہ کی راہ میں دے دوں گی. اس دور میں
बेटियां जो थीं वो दीन का काम नहीं कर सकती थी, मर्दों का ही काम था सिर्फ दीन के लिए मुख्तस होना, अलग होना। तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि अंबिया जो है, नबी कभी कोई औरत नहीं बनी। अब तो नबूवत का सिलसिला वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके खत्म हो गया, तो आपसे पहले भी कोई औरत कभी नबी नहीं बनी। हाँ, वली जो है, वलिया अल्लाह ताला की होती थी औरतें, और उन्हीं में से एक वलिया जो थी इमरान की बीवी भी थी, जिन्होंने ये मन्नत मानी कि मैं अपनी औलाद अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगी। वल्लाहु आलमु बिमा वज़ात, बेटी को देखकर परेशान हुई और कहने लगी, या अल्लाह मेरी मन्नत का क्या बनेगा, मैंने तो मन्नत मानी थी कि मैं अपना बच्चा अल्लाह की राह में दे दूंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह खूब जानते हैं कि उसने क्या जन्म दिया। वलैसल ज़करु कल उनसा, और लड़का जो है लड़की की माने नहीं हो सकता। लड़की की क्या ही शान है, अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि लड़की से, औरत से औलाद आगे बढ़ती है, और औरत की गोद से अंबिया पैदा हुए, औरत की गोद से औलिया पैदा हुए। तो औरत अगर दीनदार होगी तो पूरा घराना जो है वो दीनदार होगा, आगे नस्ल दीनदार बनेगी। और अगर औरत जो है वो जाहिल होगी, खुदा न खास्ता, तो पूरी नस्ल जाहिल हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से, अल्लाह ताला जानते थे कि इस औरत ने मेरे लिए मन्नत मानी है, तो अल्लाह ताला ने बेटा पैदा फरमाने की बजाय बेटी पैदा फरमा दी। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि तेरे यहाँ क्या पैदा हुआ है, तूने क्या जन्म दिया है। फिर उन्होंने कहा, व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से तेरी पनाह में देती हूँ। सुभान अल्लाह। इस आयत के बारे में आता है कि जो भी औरत बच्चा जन्म देने के बाद ये वाली आयत पढ़ दे तो उसकी औलाद अल्लाह ताला की पनाह में आ जाती है, वो बच्चा भी और उसकी औलाद भी शैतान के शर से बच जाती है। ये आयत इतनी है, इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अम्बतहा नबातन हसन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अक्सर हमारे मुआशरे में भी क्या होता है कि बेटी की पैदाइश से हम परेशान हो जाते हैं। हमारा मुआशरा हमें जीने नहीं देता, हमारी सास, हमारी नंदें, हमारी हमसाए, बाजुकात खामंद भी जीने नहीं देते कि बेटियां पैदा कर रही है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वल्लाहु आलमु बिमा वज़ात, अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि उसने क्या जन्म दिया, और ये अल्लाह के ही हाथ में होता है। क्या किसी के इख्तियार में है कि वो बेटी की बजाय बेटा पैदा कर दे? तो इसमें एक और चीज भी हमें समझ आती है, जो वलैसल ज़करु कल उनसा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि लड़का जो है लड़की की तरह नहीं हो सकता। तो हम क्या कहते हैं कि बेटा ही पैदा हो, चाहे वो आके हमें बर्बाद कर दे, खुदा न खास्ता, चाहे वो हमारे दीन दुनिया को तबाह कर दे, चाहे वो हमें किसी काम का ना छोड़े, लेकिन हमें चाहिए बेटा ही। तो आप खैर मांगे, हमें चाहिए कि हम अल्लाह से खैर वाली औलाद मांगे, वो औलाद मांगे जिसके अंदर अल्लाह की तरफ से बरकत हो। ना कि ये मांगे कि हमें बेटा देना, हमें बेटा देना। बेटा हो या बेटी हो, बरकत वाली औलाद हो, ऐसी औलाद हो जो हमारी दीन दुनिया दोनों को संवार दे, जो हमारे लिए आसानियां पैदा करने वाली हो, हमारे लिए फितना ना बने। और अक्सर ऐसा देखने में भी आया है कि बेटे जो हैं उनको, वो जो हैं औलाद, माँ बाप को बहुत ज्यादा सताते हैं। और बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, लेकिन एक कॉमन जो होती है, एक कॉन्सेप्ट है, वो उस यही है कि बेटियां आखिरी दम तक माँ बाप के लिए बहुत मुखलिस होती हैं, बहुत कदरदान रहती हैं। जबकि बेटे जो हैं शादियों के बाद छोड़ के चले जाते हैं, उनको परवाह नहीं रहती कि बूढ़ी माँ या बूढ़ा बाप किस हालत में है। बेटियां अपने घरों के अंदर रहकर भी परेशान होती रहती हैं कि हमारे माँ बाप के पास हम जाके देखें उनके क्या हालात हैं और उनकी खिदमत करें। तो आप सब अच्छे से जानती हैं, क्योंकि हम सब बेटियां हैं, इस चीज को। ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें ये नहीं कि हम बच्चों को, बेटों को गलत कह रहे हैं।
آپ خود اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے اس چیز کو، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ لڑکا جو ہے لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس میں اور بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی دین کی خدمت کے لیے، دین کا کام آگے بڑھانے کے لیے، ایک نسل پیدا کرنے کے لیے بیٹی کا جو ہے دیندار ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں، اور نہ ہی یہ اللہ سے ہر وقت یہ مانگتے رہیں کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، اور بیٹی ہونے پہ شکوہ نہ کریں کہ اتنی بیٹیاں کیوں ہو گئی ہیں اور میری بیٹیاں ہی کیوں ہو رہی ہیں، یا معاشرے کی وجہ سے تنگ نہ پڑیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں آیات کے ذریعے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے سامنے آیات لے کر آتے ہیں۔ کل کسی نے میرے ساتھ بات کی اور آج ہی دیکھیے یہ آیات سامنے آ گئی۔ سبحان اللہ، یہی بات ہے کلام اللہ کی، یہی شان ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ آپ کے مسائل کو پڑھ لیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میری بندی کو، میری بندیوں کو اس وقت کیا ضرورت ہے، وہی آیات اللہ تعالیٰ سامنے لے آتے ہیں اور انسان کو تسلی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے رب نے مریم کو بہت اچھا قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وانبتها نباتا حسنا، اور بہت اچھا بڑھایا، پرورش دی اس کی، اس کو بہت اچھا پڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام بچیوں سے زیادہ تیزی سے حضرت مریم علیہ السلام بڑھتی گئیں اور جوان ہو گئیں۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین 9 سال کی عمر میں بہت تیزی سے آپ بڑھی تھی، یعنی آپ اس قابل تھی۔ 9 سال کی ویسے بچی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ نکاح ہو چکا تھا تو ان کی والدہ ان کو ایسی غذائیں دیتی تھی کہ یہ بہت جلدی جوان ہو جائیں اور بڑی ہو جائیں۔ تو بہت تیزی سے وہ 9 سال کی عمر تک جو ہیں وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ ان کا نکاح ہو سکے، ان کی رخصتی ہو سکے۔ تو اسی طرح یہ مثال تفسیر میں بھی لکھی ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی بالغ ہوئی، اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام بھی جلدی بالغ ہوئی، تیزی سے بڑھی۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زکریا، اور مریم کی کفالت زکریا نے کی، ان کی پرورش زکریا نے کی جو کہ ان کے خالو تھے۔ اب جب منت کا پتہ چلا حجرے کے اندر، عبادت گاہ میں جو بھی عبادت خانہ اس وقت ہوتا تھا، وہاں کے جتنے بھی مجاور تھے ان کو پتہ چلا تو سب نے آپس میں بحث کرنی شروع کر دی اور یہ تکرار کرنی شروع کر دی کہ ہمیں چاہیے بچے کی پرورش میں کروں گا۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی، دین کی محبت کی وجہ سے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ میں بچی کی پرورش کروں۔ تو پھر اس کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی بھی کچھ مفسرین نے لکھی ہے کہ اس طرح ہوئی کہ اپنے اپنے قلم جن کے ذریعے وہ اپنی کتاب لکھا کرتے تھے، انہوں نے وہ قلم ندی کے اندر ڈالے اور انہوں نے کہا کہ ندی کے بہاؤ کے الٹ جو جس کا قلم چل پڑے گا، یا ویسے تو بہاؤ کی طرف ہر چیز بہہ جاتی ہے، تو جو الٹی طرف قلم جس کا چلے گا وہ اس کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے اپنے قلم جو ہیں وہ ندی کے اندر ڈالے، تو ان کے حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ نکل گیا الٹی طرف، یعنی بہاؤ کی دوسری طرف چلا گیا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور انہوں نے ان کی کفالت شروع کر دی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، پھر جب مریم بڑی ہو گئی تو عبادت میں لگی رہتی، اور پھر ایسا ہونے لگا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت زکریا داخل ہوتے حجرے کے اندر، وجد عندها رزقا، اکثر اوقات ایسے ہوتا کہ وہ ان کے پاس بے موسم پھل پاتے، اور قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا بڑے حیران ہوتے کہ مریم کو یہ کون دے جاتا ہے۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی ولیہ تھیں، تو ان کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو غائبانہ پھل پہنچاتے تھے۔ حضرت زکریا نے پوچھا کہ اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، سبحان اللہ، ولیوں کے یہی جواب ہوتے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔
کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کسی بھی اپنی کرامت کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ہی کام ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ کوئی بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی شان، کوئی عزت، کوئی مرتبہ مل رہا ہوتا ہے تو وہ سراسر اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا اس پہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم نے بھی یہی فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب حضرت زکریا کو خیال آیا کہ بے موسم پھل مریم تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں اور اس کو مل رہے ہیں۔ حضرت زکریا جو تھے بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 90 سال سے بلکہ 100 سال کے قریب ان کی عمر ہو چکی تھی، بیوی بھی بہت زیادہ بانجھ اور بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت مریم کی جو خالہ تھیں بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ حضرت زکریا کے دل میں ایک خیال آیا کہ بے موسم پھل اگر مریم کو اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمہ پھل مل سکتا ہے، یعنی اب موسم تو نہیں اولاد کا، اب جوانی تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی جو رب یہاں مریم کو بند کمرے میں پھل پہنچا سکتا ہے وہ رب مجھے بھی بغیر عمر کا خیال کیے، یعنی اس عمر کے بغیر ہی بڑھاپے کے اندر ہی اولاد دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ سبحان اللہ، انسان بعض اوقات دعا کر لیتا ہے اور بے یقینی سے دعا کرتا ہے، اس کو لگتا نہیں کہ یہ قبول ہو جائے گی، اور اس کو امید بھی نہیں ہوتی کیونکہ چانسز نہیں نظر آ رہے ہوتے۔ ہم چانسز پہ چلتے ہیں نا، کہ جس چیز کا چانس ہو اسی کی ہم امید لگاتے ہیں، لیکن جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اوہ یہ حالات کیسے پیدا ہوئے، یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو بس سرسری سا مانگا تھا۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے کہ ناممکن، یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اسی ناممکن کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ ممکن کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں کچھ چیزیں بہت آسان لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی نہیں ہوتی۔ اور بعض چیزیں ایسے ہی، جیسے حضرت زکریا کے ہاں بے موسمہ بچہ پیدا ہو گیا بڑھاپے میں، انتہائی بڑھاپے میں، جبکہ ان کا سر مکمل سفید ہو چکا تھا اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، تو اس حالت میں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، اور ان کی صرف یہ ایک دعا کرنے پہ کہ ان کو حیرت ہوئی کہ مریم تک پھل اگر آ سکتا ہے تو مجھے بھی اس عمر میں اولاد مل سکتی ہے۔ ابھی آپ بھی جن جن کی اولاد نہیں ہے وہ یہ دعا ایک بار پورے یقین کے ساتھ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جب ایسے چانسز ہوتے ہیں، جب ہم ایمان کا کوئی واضح ثبوت دیکھ رہے ہوتے ہیں، واضح نشان دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت دعا مانگ لیا کریں، اس وقت ضرور قبول ہو جاتی۔ قبول تو ہر دعا ہوتی ہے، آپ جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ بے یقینی سے بھی اگر کوئی لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں تو وہ رائگاں نہیں جاتا، وہ ضرور کہیں نہ کہیں آپ کو سامنے آ کے ملتا ہے کہ آپ نے یہ بولا تھا، آپ نے یہ مانگا تھا۔ تو اس لیے دعائیں مانگنے سے کبھی بھی تھکا نہ کریں۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، سبحان اللہ، دعا ایسے قبول ہوئی کہ ابھی ادھر محراب کے اندر ہی کھڑے تھے، حجرے کے اندر ہی کھڑے تھے کہ فرشتے نے آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ آپ کو یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یحییٰ نام بھی رکھ دیا کہ زندگی والا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ پیدا ہوگا اور ساتھ ہی فوت ہو جائے گا، بلکہ زندگی والا ہوگا، یحییٰ ہوگا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ادھر حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہونے والا ہو گیا، بعد میں وہ واقعہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے ہوا، اور ادھر ساتھ ہی حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی تو ان کا بھی بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا۔ تو یہ ساتھ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ جو تھی تھوڑی سی عمر میں ہی ان کی عمر میں تھوڑا سا ہی فرق تھا،
تو یہ ساتھ ساتھ ہی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا یحییٰ، وسیدن اور سردار ہوگا، وحسورن اور عورتوں کی سے رغبت نہیں ہوگی اس کو. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تو یہ نہیں جان سکتے تھے حضرت زکریا، لیکن بعد میں حضرت یحییٰ جو ہیں وہ بغیر شادی کے ہی فوت ہو گئے تھے. یہ ایک ہی نبی ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، باقی ہر نبی نے نکاح کیا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہوگا اور نبی ہوگا. سبحان اللہ، نبی ہونے کی بھی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی دے دی. قال ربی انا یکون لی غلام، وہی حال ہوا حضرت زکریا کا بھی کہ یا اللہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ابھی خود مانگی اور خود ہی حیران ہو کے کہہ رہے کہ یہ کیسے ہوگا. ایسے ہوتا ہے، آپ بھی سوچیں، آپ کے ساتھ بھی کئی بار ایسے ہوا ہوگا کہ آپ نے دعا مانگی اور آپ کو یقین نہیں تھا کہ یہ پوری ہو جائے گی، لیکن پھر کیا ہوا، اچانک سے وہ دعا ایک مجسم صورت میں آپ کے سامنے آ گئی اور آپ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا. اور جب آپ مانگ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کو ناممکن لگ رہا ہوگا. حضرت زکریا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا اور کہنے لگے کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، وقت بلغنی الکبر، جبکہ میں تو بہت انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی آخر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. قال کذالک اللہ، یعنی پوچھنے لگے کہ کیا ہمیں جوانی دی جائے گی یا کیا ہوگا، یا کہیں اور دوبارہ سے شادی کرنی ہوگی، یا اسی بیوی سے بچہ ہوگا. یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں آنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے کہ اب جو ہے اب وقت نہیں رہا تو اب ایسا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. قال ربی اجعل لی آیا، پھر عرض کی کہ پھر میرے لیے بچے کی پیدائش کی کوئی نشانی بتا دیجئے. یعنی عموماً تو ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہو تو عورتوں کو مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں. تو میری بیوی تو بالکل بانجھ ہو چکی ہے، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ حاملہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ تیری نشانی بچے کی پیدائش کی یہ ہوگی کہ تو 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا. یعنی زبان نہیں حرکت کر سکے گی آپ کی، آپ زبان سے کچھ بول نہیں سکیں گے. الا رمزا، مگر اشارہ کر سکیں گے، اشارے سے آپ نے تبلیغ کرتے رہنا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یہ اتنی بڑی خوشخبری ملنے پر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کو صبح و شام اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رہیں اور بہت زیادہ اپنے رب کو یاد کرتے رہیں. صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق